بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کا واقعہ اور ان کے نکاح کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کے سفر کا مکمل واقعہ سنانے والی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر طرف قحط پھیلا ہوا تھا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو نہایت ہی مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مال شام تجارت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کی درخواست کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت کے اعتبار سے یہ پہلا سفر تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، ادھر آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ادھر ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے سائے کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ ایک قریشی شخص ہیں، یہ حرم والوں میں سے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے کبھی کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ بچایا کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی اور شخص نہ بیٹھے۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص بولا، یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر پوچھا، کون وہی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کا ظہور ہوگا، یعنی انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چپکے سے گیا۔ اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بوسہ دیا اور پھر آپ کے قدموں پر بوسہ دیا، اور پھر بولا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ وہی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق موجود ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے پر سے کپڑا ہٹائیے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پر نستورہ نے مہر نبوت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں کہ جن کا ذکر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے ان پیغمبر کے
جو ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور وہاں سے کچھ چیزیں بھی خریدی۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزی کے نام پر قسم کھاؤ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ گزشتہ کسی آسمانی کتاب کا عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ اس شخص نے کہا، میسرہ، یہ نبی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے۔ یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس شخص کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے بہت پیچھے رہ گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ دوڑتا ہوا قافلے کے اگلے حصے کی طرف گیا۔ میسرہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پریشانی بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ چلے گئے۔ آپ نے جا کر اونٹ کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ دم کیا، جس کے بعد وہ اونٹ فوراً ٹھیک ہو گئے اور کھڑے ہو کر بھاگنے لگے اور قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ اونٹ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا اور انہیں اس بار اتنا منافع ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنا زبردست منافع پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد قافلہ مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر کے دوران میسرہ نے یہ بات واضح طور پر دیکھی کہ جب سخت دھوپ ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو۔ اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دور سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار تھے۔ اس وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ عورتیں یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہو گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تجارت کے بارے میں بتایا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو منافع کے بارے میں پتہ چلا کہ اس دفعہ پہلے سے 2 گنا زیادہ منافع ہوا ہے تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ جا کر میسرہ کو لے آئیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ یہ منظر دوبارہ دیکھ سکیں کہ فرشتے اس دفعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔
جیسے ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا فوراً اپنے مکان پر چڑھ گئیں اور یہ منظر دیکھنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اب بھی اسی طرح ہے۔ دو فرشتے اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کو لے کر واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے پوچھا، کیا تم نے بھی ایسا کوئی منظر دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ جی ہاں، میں تو یہ منظر تب سے دیکھ رہا ہوں جب سے ہم یہاں سے شام کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سفر کا تمام تر حال سنایا۔ میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نستورہ کا واقعہ بھی سنایا اور اس شخص کا واقعہ بھی سنایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بتوں کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اونٹوں کا واقعہ بھی سنایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی باقی لوگوں سے 2 گنا زیادہ تھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے اور بھی بہت سے تجارتی سفر کیے۔ اس طرح خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ داری اور تجارت کے اعتبار سے یہ پہلا سفر گزرا۔ اس کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانتداری کی وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ اگر آپ کو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کی تجارت کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔